یہ انسیڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ان کو اسکارف سے پرابلم نہیں، ان کو اسلامی احکامات، اسلامی تعلیمات سے پرابلم ہے کہ مسلمانوں کو اس حوالے سے آزادی کیوں دی جائے۔ یہ لوگ بھی اپنے حساب سے فریڈم چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ریلیجن کو فری ول سے ہم اس کو اگر چلنے چاہیں تو وہ منع کریں گے، لیکن اگر ان کی مرضی کے مطابق جو ان کا جو فریڈم کا ہے نا کانسیپٹ، اس پہ چلیں گے تو واہ واہ کیا بات ہے۔ کوئی سکھ امریکہ کی فوج میں جاتا ہے اور پاکستان کی فوج میں جاتا ہے، وہ اپنی جو پگڑی ہے اس کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ پہن سکتا ہے۔ بجرنگ دل یہ آر ایس ایس کے ایک باقاعدہ ایک اسکواڈ ہے جو بہت ہی زیادہ ایکسٹریمسٹ لوگ کیا بولتے ہیں مسلمان کو اس دیش میں رہنا ہی نہیں چاہیے۔ مسلمان جو ہندو ہونا قبول نہیں کرتے وہ راش دیدوری ہیں، یعنی اینٹی نیشنل ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے کہ عمر فاروق کو کون جانتا تھا، آج اس دین کے سبب مجھے عزت ملی۔ میں اپنی بہنوں سے بات کہوں گا کہ اپنے پردے کو اپنا فخر بنا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت زیادہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، ایک بہت وائرل ویڈیو ہے۔ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں پتہ چلے کہ واٹ آر دا ریزنس، یہ انسیڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ سو نیوز میں آپ کو ڈفرینٹ آرٹیکلز ملتے ہیں، لیکن جو سب سے ریلائبل میڈیا سورس ہے دیٹس انڈیپینڈنٹ۔ اس کی آرٹیکل کی ہیڈنگ ہے کہ حجاب از مائی پرائڈ ڈگنیٹی، گرلز ان انڈیا فائٹ ٹو ویئر ہیڈ اسکارف ٹو اسکول۔ یہ 5 days پرانا آرٹیکل ہے۔ اس کے ساتھ ایک ٹائم لائن بھی ملتی ہے، لیکن اگر اسی آرٹیکل میں سے کچھ فیکٹس کو اٹھائیں تو یہ انسیڈنٹ سٹارٹ ہوا تھا 28 دسمبر کو، ابھی تقریباً 2 months پہلے، یا میرا خیال ہے 1.5 month پہلے، جہاں پہ پری یونیورسٹی کالج ایک ہے کرناٹکا میں، اس کے پرنسپل نے یا اسٹاف نے منع کیا مسلم وومن کو کہ آپ نے عبائے میں ہیڈ اسکارف میں نہیں آنا، اور کچھ معاملہ ڈریگ ہوتا گیا اور اس کو ایک ہائپ ملتی رہی، ڈفرینٹ اینٹیز اس میں جڑتی رہیں۔ اب کرنٹلی جو میں آج نیوز پڑھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ دا میٹر ہیز بین گون ٹو کرناٹکا ہائی کورٹ، لیکن آج کی جو اپڈیٹ تھی وہ یہ کہ ناؤ اٹس گوئنگ ٹو بی اے بگر بینچ، اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ویدر مسلمز آر الاؤڈ ٹو ویئر دس ہیڈ اسکارف اور ناٹ۔ اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہو گیا، بڑھ گیا۔ اور کرناٹکا کے جو سی ایم ہے انہوں نے 3 days کے لیے اسکول بھی آف کر دیے۔ سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے کہ 3 days کے لیے اسکول آف ہو گیا۔ کل ہم نے ایک سسٹر ہیں، سسٹر مسکان خان بائی دا نیم، اور ان کی کافی ایک وائرل ویڈیو جا رہی تھی جہاں پہ وہ ایک اسکوٹی میں آئیں اور اس کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے سیفرون کے شالز لی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو لوگ تھے غالباً دے ور چانٹنگ سلوگنس کہ جے شری رام اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ کیونکہ میں ہندو نہیں ہوں تو پروبیبلی آئی کین آلسو میک اے مسٹیک۔ اچھا، تو ہیونگ سیڈ دیٹ انہوں نے پھر اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اگر اس کو ڈی کوڈ کریں اور اس کو لاجیکلی دیکھیں تو ڈو یو تھنک کہ کسی کا اسکارف یا کسی کا عبایا جو ہے دیٹ کوڈ بی اے پرابلم فار اے سوسائٹی، اور دیٹ کوڈ بی اے تھریٹ، کوئی ملٹری تھریٹ ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی تھریٹ ہو سکتا ہے؟ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بڑا ویسے اس حوالے سے ہاٹ ایشو بھی ہے، اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے تھرو یا چینلز کے تھرو یہ چل بھی رہا ہے۔ اصل اس کے پیچھے جو انڈیا کا ایک تو آر ایس ایس نظریہ، دوسرا اسلاموفوبیا ہے، جو مین ان کا جو وعدے تھے الیکشن کے ٹائم پر۔ بالکل بالکل، ہمارے ہاں تو لوگ کچھ دعائیں کرتے تھے نا کہ مودی جیت جائے شاید کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن وہاں جتنا ظلم بربریت مسلمانوں کے خلاف اس دور میں ہوا ہے نا، اس کے دور حکومت میں شاید وہ پیچھے کسی دور میں ہمیں نہیں ملتا۔ آپ کشمیر میں دیکھ لیجئے، آپ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کے حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ اس کے پیچھے ایک ہی سوچ ہے، ان کو اسکارف سے پرابلم نہیں، ان کو اسلامی احکامات، اسلامی تعلیمات سے پرابلم ہے کہ مسلمانوں کو اس حوالے سے آزادی کیوں دی جائے۔ ہمارے ہاں یہ اس کے حکومت برعکس چلتی ہے کہ آپ دیکھیں کرتارپور راہداری بھی کھولتے ہیں، انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو فالو بھی کرتے ہیں، آپ سافٹ امیج دینا چاہتے ہیں چاہے ان کے پائلٹ کو واپس کر کے، چاہے کسی بھی صورت میں، لیکن اس کے ریٹرن میں انڈیا ہمیں کیا دھمکا رہا ہے، اور وہاں پر مسلمانوں کے اوپر کیا بربریت اور ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ دیکھیں
گائے کے گوشت کے اوپر بھی آئے روز وہاں فساد رہتا ہے. بالکل. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر اتنے ہی زیادہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ جیسی اسٹیٹ کے بالکل ہم آہنگ چلتے ہیں جہاں ہیومن رائٹس کا پرچار ہے, اور ہمارے ہاں بھی جو اسپیشلی ہیومن رائٹس کی جو ایسوسیشن صرف جو موم بتیاں چلانے تک ہی محدود ہوتی ہیں لبرٹی مارکیٹ میں, تو وہ ان کی آوازیں نہیں ہمیں کل سے کچھ سنائی دے رہی اس معاملے میں. ہم اس کے بارے میں آئیں گے, لیکن جنرلی پہلے ہم ساری یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ میئر آرٹیکل یا ابایا, ٹھیک ہے, یہ اس میں تو کوئی انٹینٹ نہیں ہے. بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں. اس کے پیچھے انٹینٹ یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک مسلم لیڈی ہے اور اس نے ابایا پہنا ہے, سو دیٹس وائی اس کو بین ہونا چاہیے. اٹس آئیڈیالوجیکل وار ہے نا, تو یہ میں فکری وار ہے, آئیڈیالوجیکل کا وار ہے, جو اندرا گاندھی نے تب بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو ثقافتی یلغار دیں گے, بالکل, اور وہ انہوں نے کافی حد تک ہمارے ہاں دی بھی, بالکل, پر اس کی کسر اب ہمارے لوکل چینلز آ کر انہوں نے پوری کرنی شروع کر دی. یہ اصل میں نا پوری ایک ہسٹری ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, انہوں نے اپنے انتخابات میں باقاعدہ وعدے کیے, اسی بنا پر ان کو ووٹ ملے. میں آپ کو باقاعدہ کوٹ کر کے دیتا ہوں, اور آپ کوٹ کریں. میں ایک بی جے پی کے ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ کے ایک ممبر ہے, انہوں نے کہا کہ ٹوڈے دے ول آسک پرمیشن ٹو اٹینڈ اسکول ویئرنگ حجاب, ٹمارو دے ول ڈیمانڈ شریعہ لا. کہ اگر ہم یہ صرف پورا اگلے مرحلے میں بھی چلے جائیں گے, وہ کہتے ہیں نا ایک وہ پکڑانا, انگلی پکڑا کے بازو کھینچنا. سو وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مسلم لیڈی کو الاؤ کریں گے تو کل کو کہیں گے شریعہ. ون اسکول ون یونیفارم, یہ اس کا سلوگن تھا. اف یو آر ناٹ فالوئنگ دا اسکول رولس اسٹاپ گوئنگ ٹو دا اسکول. Schools are not your personal space that you can wear whatever you want. So اتنی ہیٹریڈ اگر کوئی بی جے پی کا ممبر جو ویریفائڈ اکاؤنٹ سے ٹویٹر پہ ٹویٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ بہت زیادہ ایویڈنسز ہیں, تو ایک چیز اسٹیبلش یہ ہوئی کہ یہ جو وار ہے اٹس این آئیڈیالوجیکل وار اینڈ اٹس اگینسٹ مسلمس, اور وہ ہر طرح سے ہو, چاہے وہ بی ایڈ کی فارم میں ہو, حجاب کی فارم میں ہو, یا کسی اور فارم میں ہو. جی سیف اللہ بھائی, اس میں دیکھیں نا, جیسے آپ نے بولا ہیٹ اسپیچ, آپ کو پتہ ہے یہ این ڈی ٹی وی کر کے انڈین چینل کا یہ باقاعدہ اوتھینٹک ان کا ویب سائٹ ہے, انہوں نے باقاعدہ ایک ریسرچ نکالی ہے کہ مودی کے آنے کے بعد 500% ہیٹ اسپیچ بڑھ گئی ہے. آپ ذرا, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ ایک ہائپ کریٹ کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہائپ کریٹ کریں, آخر اصل میں انہوں نے ہائپ کریٹ کی. آپ دیکھیں ان کا خود جو بندہ ہے انتخابات کے دنوں میں کیا کہتا ہے, یہ ایک بندہ ہے ونے کتیار, ٹھیک ہے نا, یہ بی جے پی کا ایم پی ہے اور فاؤنڈر آف بجرنگ دل. یہ آر ایس ایس کے ایک باقاعدہ ایک اسکواڈ ہے جو بہت ہی زیادہ ایکسٹریمسٹ لوگ کیا بولتے ہیں مسلمان کو اس دیش میں رہنا ہی نہیں چاہیے. یہ میں آپ کو باقاعدہ لٹرلی کوٹ کر رہا ہوں, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہ باقاعدہ یہ ویڈیو موجود ہے, ویڈیو آڈیو موجود ہے. اور اسی طرح دیکھیں, بولتے ہیں مسلمان جو ہندو ہونا قبول نہیں کرتے وہ راش دیدوری ہیں, یعنی اینٹی نیشنل ہیں. یہ کون ہے؟ یہ انہی کے جو یوگی بی جے پی جو ہے بی جے پی کا جو ہے چیف منسٹر رہا ہے, وہ یہ اس طرح کہہ رہا ہے, اور وہ بول رہا ہے مسلم اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ہاں, یہ ٹکراؤ ہوگا ضرور. اب یہ جو باتیں انہوں نے بلڈ اپ کی ہیں یہ اسی کا رزلٹ ہے. اور اسی طرح ایک اور بی جے پی ایم ایل اے ہے راجا سنگھ جو حیدرآباد کا ہے, وہ کیا بولتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں, ہر ہندو اپنے گھر میں ہتھیار رکھے AK-47, ہر ہندو نوجوان اپنے پاس رکھے تاکہ ان کو ہم سکھلائیں. اور ایک اور بولتے ہیں اگر تم نے ہم تم سے ووٹ نہیں مانگ رہے, تم لوگوں کو دینا ہی پڑے گا, اگر ہم کو ووٹ نہیں دے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. اور اسی طرح دیکھیں نا, ایک پروفیسر ہیں گرپریت مہاجن, یہ پروفیسر ہیں نہرو یونیورسٹی میں, انہوں نے بھی باقاعدہ کہا یہ لوگ ابھی ان کے, آپ کو پتہ ہے باقاعدہ ان کے نصاب میں انہوں نے گھسایا ہے کہ پاکستان, بنگال, نیپال یہ سارا انڈیا کا حصہ, گریٹ ہندوتا, ہولی لینڈ آف ہندوازم. اور یہ آپ کون سا ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا نا, یہ گرپریت مہاجن جو ہے یہ پروفیسر ہے نہرو یونیورسٹی کے, ان کے باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری ہے اسی کے متعلق, وہ خود بولتی ہیں, یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے. لوگ سمجھتے کہ یہ تم لوگوں نے ہائیک پریئر کیا ہوا ہے, تو ہم لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے, اور ہم لوگوں کو بھی اپنے دین پہ قائم رہنا چاہیے, اور ہم لوگوں کو بھی ایک اللہ کا شکر کرتے ہوئے اس پہ فخر ہونا چاہیے. پراؤڈ, ہم لوگوں کو ایک شرمندگی اور ایک احساس کمتری اور ایک اپولوجیٹک معذرت خواہانہ رویہ اس کو چھوڑ دیں. کھل کے آپ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں. شیخ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی مسلم اسکول یا کالج ہوتا ہے انڈیا میں اور وہ کسی سکھ کے ساتھ اس طرح کرتا, سو اگر ہم مدعا یہ رکھیں, ایشو یہ رکھیں اور رولز چینج کر دیں, سو پروبیبلی کسی ہندو عورت کے ساتھ اس طرح ہوتا کسی مسلم اسکول میں, تو پھر کیا ریئیکشن ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ تو ایک طے شدہ معاملہ ہے کہ مسلمان دنیا میں اس وقت محکوم ہیں. بس یہ ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جو تلخ ہوتی ہیں. تو مسلمانوں کے پاس دنیا کا اقتدار تھا چند دہائیاں پہلے, چند صدیاں پہلے. اب مسلمانوں سے دنیا کا اقتدار چھینا ہے آپ کے ویسٹ نے.
اس وجہ سے یہ ایک ہوتا ہے جب انگریز یہاں پہ آئے تھے بر صغیر میں تو مسلمانوں کی آبادی بمشکل یہاں پہ 10-15% تھی اور 80-90% تب بھی ہندو ہی تھے. لیکن اصولی طور پہ جو ایک غاصب آتا ہے اور قبضہ کرتا ہے تو اس کو فکر ہوتا ہے, اس کو خطرہ ہوتا ہے اس سے جو 80% ہے کہ میں اس کی دھرتی پہ اس کے ملک پہ قبضہ کر رہا ہوں تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا. لیکن وہ خائف تھے مسلمانوں سے خائف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا چاہے یہ تھوڑے ہیں لیکن اقتدار ان سے میں نے چھینا ہے. احساس محرومی ان میں ہوگا کہ یہ اقتدار کیسے واپس لیا جائے. اور جبکہ ہندو آلریڈی غلام تھے, 700 سال سے مسلمانوں کے غلام ہیں, انہوں نے ابھی بھی غلام رہنا. اب پورے یورپ کو, پورے مغرب کو مسلمانوں سے خطرہ ہے کہ ہم نے ان سے اقتدار دنیا کا چھینا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے ہمیں چیلنج کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ان کا جو میڈیا ہے, ان کے نصاب ہیں, ان کے جو اسکالرز ہیں, ان کے جو دانشور ہیں, سب کیا جو ہوتا ہے نا نشانہ مسلمان ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے, اور اصول وہاں پہ کوئی نہیں. دنیا دیکھیں, پوری دنیا میں کوئی اصول نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے دنیا کسی اصول کے تحت چلتی ہے, یہ خواب ہے, خواب والی بچوں والی بات ہے. آج آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں, آج آپ کے پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے. اب خود ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں, سیکولر کہتے ہیں, روشن خیال کہتے ہیں, ان کی اپنی ذاتی رویہ بھی یہی ہے جو پوری دنیا کا رویہ, کہ ایک وہی کام جو مسلمان کرتا ہے اور غلط کرتا ہے, چاہے وہ اپنے دین کے اصول کے خلاف کرتا ہے یا دنیا کے روٹین کے اصولوں کے خلاف کرتا ہے, غیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے, اس کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچاتا ہے, ان کا شور شرابہ دیکھیے کتنا بلند ہوتا ہے. اور اسی گلی میں, اسی جگہ پہ مسلمانوں کا جو اگر کوئی اپنی مسجد گرائی جاتی ہے تو پوری دنیا اس کے کان پہ جوں بھی نہیں رکتی. تو اس کا سبب میں بنیادی طور پہ میں بتاؤں, اس کا سبب یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے مسلمانوں کے اس لیے خلاف ہے, مسلمانوں کو اس لیے نشانہ بنایا ہوا, ان کو پتہ ہے کہ چیلنج یہی کر سکتے ہیں. کیوں کہ انہوں نے صدیوں تک دنیا پہ حکومت کی ہے, اور ان کے اندر دو چیزیں, ایک تو یہ لڑنا جانتے ہیں, دوسری بات یہ ان کے اندر اس بات کا احساس ہے کہ دنیا کے حاکم ہم تھے, جس کا چھینا ہوتا ہے نا. دیکھیں, ایک بندے کے پاس پیسہ ہی کیوں نہیں ہے, بالکل اس کو فکر بھی کیوں نہیں ہوتی, اس کو کہے گی فکر, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. جس کے پاس تھا اس سے چھن گیا, اب اس سے ایک نعمت کے زائل ہونے کا بھی اس کو تکلیف ہے, پھر اس کو ہر وقت فکر ہے یہ میں نے نعمت واپس لینی ہے. تو خطرہ کس سے ہوگا؟ خطرہ اسی سے ہوگا. اس لیے توپوں کا رخ, پروپیگنڈے کا سارا رخ مسلمانوں کی طرف ہے. وغیرہ یہ آپ کے پاکستان میں یہ معاملے ہیں. اور شیخ یہ صرف انڈیا کا پرابلم نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے. ہولسٹکلی دیکھیں تو ایون فرانس میں سب سے پہلے بین ہوا, اور پھر آپ یو کے میں دیکھتے ہیں کافی زیادہ ہیٹ سپیچ ہوتی ہے. اور یو ایس اے میں جو ایونٹ ہوا, یو ایس اے میں بھی دیکھیں نا, ٹرمپ نے بھی بڑا ادم مچایا ہوا تھا. لیکن ٹرمپ کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس نے اپریشیٹ کیا, اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود دا فیس ویل. جی اس نے ایسا ہی کہا تھا, بالکل ایسے ہی کہا تھا. ویری فنی ویڈیو. لیکن ڈسپائٹ دیٹ کہ سینس پھر بھی پریویل کرتی ہے دنیا میں کہیں نہ کہیں. لیکن فار سم ریزن ہم لوگ اتنے یونائٹیڈ نہیں ہیں کہ اس ایشو کو کولیکٹیولی ریزالو کریں. آئی تھنک دیٹس ون آف دا ریزن. تو اب میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ اٹس اے گلوبل پرابلم, رائٹ, چاہے وہ انڈیا ہو یا کوئی مسلم سوسائٹی ہو جس طرح پاکستان سوسائٹی ہے. اب ان کو تو چھوڑیں, دس از سم تھنگ دیٹ وی کانٹ گو اوور دیئر اینڈ کنٹرول. یہ تو اب انڈین مسلمس کوئی لیگلی یونائٹ ہو کے اس کو بیٹل کو لڑنا ہے, اینڈ وی آر ود دیم, ہماری پوری دعائیں سب کچھ ان کے لیے. لیکن جب بات آتی ہے ہمارے اپنی سوسائٹی میں, تو ہماری اپنی سوسائٹی میں بھی اس طرح کی وائسز ہوتی ہیں, جس طرح اٹس اے ویری, ہر بندے کو پتہ ہے پروفیسر پرویز ہوڈ بوائے کا, ہی از ون آف دا لیڈنگ فگر, جو کہتا ہے کہ میں جب پہلے پڑھاتا تھا تو لڑکیاں نارمل تھیں, اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ انہوں نے عبائے اور نقاب پہننا شروع کر دیا. اچھا, اور میرے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ ہوا کہ میری وائف کو, شی واز ویئرنگ عبایا, پنجاب یونیورسٹی میں وہ گئیں پرائیویٹ ایگزامینیشن دینے کے لیے, تو انہیں روکا گیا کہ اگر آپ نے ایگزام میں اپیئر ہونا ہے تو آپ نے عبایا اپنا اتارنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں, اٹس ناٹ پاسبل فار می, کیونکہ وہاں پہ میل انویجیلیٹنگ اسٹاف بھی آتا ہے, آپ کو جینیٹر آتے ہیں, کچھ پروفیسرز آتے ہیں, کچھ ٹیچرز آتے ہیں. پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو آل گرلز زون ہو, اس طرح کی کوئی جگہ نہیں ہے, ہر جگہ آتے ہیں. لیکن شی ریفیوز, انہوں نے کہا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. آپ تو کہتی ہیں کہ اگر آپ نے پیپر دینا ہے تو دے دیں, ورنہ باہر چلے جائیں. تو ناؤ شی از سم ون میچور. لیکن اگر کوئی چھوٹی بچی ہوتی جو 23-22 ایئرس کی ہوتی, اس کی تو پوری آگے ڈگری کا سوال ہے, سب کچھ. اچھا, تو
وائی از اٹ دیٹ کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, مسلم میجورٹی میں رہ رہے ہیں, لیکن اس طرح کے انسین لوگ ہیں جو جن کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار یہ جو ابایا اسٹیریوٹائپ کر دیتے ہیں اس کے بارے میں, ابایا پہنتے ہیں ان کو اسٹرینجرز بنا دیتے ہیں, ایسے جیسے غربا اس کے بارے میں نا ایک میں نے ایک بہت زبردست پوسٹ دیکھی, اس نے کچھ کوشچنس پوچھے ہیں. سو کوشچنس کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں کہ وائی از حجاب آلویز این ایشو. سیکنڈ کوشچن ہے کہ وائی ڈز حجاب اوفینڈ سو مینی, وائی آر وومین ناٹ فری ٹو چوز وٹ ایور دے وانٹ ٹو ویئر. ٹھیک, یہ ایک وائی آر پیپل ایجوکیٹڈ ون اسپیشلی سو بائس ٹورڈس حجاب, یہ بھی ایک کوشچن ہے. اور وائی ڈز اے فری ریلیجیس چوائس از آلویز اے پرابلم, وائی اینڈ وائی حجاب از ناٹ اے سائن آف وومن امپاورمنٹ. تو جب ہم پرنسپل کی بات کرتے ہیں, سو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم پرنسپل ایک عورت جو ابائے میں یا اسکارف میں ہے یا ریلیجیس آرٹیکل میں ہے, وہ اس کے پاس کیوں نہیں ہے رائٹ کہ وہ اپنی مرضی کا ڈریس کوڈ پہن سکے؟ یہ کیوں سارے پرابلمز آ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا, اصل میں ابھی یہ جو فریڈم کے جو علمبردار ہیں یہ لوگ بھی اپنے حساب سے فریڈم چاہتے ہیں. اگر ہم اپنے ریلیجن کو فری ول سے ہم اس کو اگر چلنے چاہیں تو وہ منع کریں گے, لیکن اگر ان کی مرضی کے مطابق جو ان کا جو فریڈم کا ہے نا کانسیپٹ اس پہ چلیں گے تو واہ واہ کیا بات ہے, تم تو اپنے ساتھ ہو. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے, یہ ہپوکریسی ہے, صاف واضح منافقت ہے. یعنی اگر ویسٹ میں کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو ہماری جو دیسی لبرل آنٹیاں ہیں وہ ماشاءاللہ موم بتیاں لے کے چلے جاتی, لیکن ہمارے ہی پڑوس میں ہماری مسلم بہنوں کے ساتھ یہ مظالم ہو رہے ہیں. کسی ایک سو کالڈ لبرل لوگوں نے کوئی آواز اٹھائی ہے؟ میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ابھی تک. لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں, لبرلز کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے ان کا حال, اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پروو کرنے کے لیے کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں. ان کی یہ آپ دیکھیں, آپ کے معاشرے کا آپ کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سب سمجھ چکا ہوا ہے ان کے اس کی دو عملی کو, اس لیے کوئی ایسی بات نہیں. البتہ یہ چیز ضرور ڈسکس کرنی چاہیے کہ جو انسٹیٹیوٹ ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, ان میں جو ہے ڈریس کوڈ ادارے کو نافذ کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے, اور اس میں ڈریس کوڈ میں ادارہ جو اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کے بعد جو پابندی لگاتا ہے کہ جی یہ پہن سکتے ہیں یہ نہیں پہن سکتے, اس کا رائٹ ہے کہ نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس رائٹ میں, اس پابندی میں مذہبی لباس آتا ہے یا نہیں آتا, وہ اس کا دائرہ اس ادارے کے سربراہ کا یا ادارے کی انتظامیہ کا جو حق ہے پابندی کا, یہ مانتی ہے ساری دنیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس کو ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک, آپ لنڈن کے یا نیو یارک کے کسی دفتری میٹنگ میں یا اس کے دفتر کے ماحول میں آپ نکر پہن کے نہیں جا سکتے, آپ شارٹس میں نہیں جا سکتے. اگر جائیں گے تو آپ کا باس وہی جو گورا جو چرچ میں بھی نہیں جاتا, وہ مولوی نہیں ہے, مذہبی نہیں ہے, وہ چرچ میں بھی نہیں جاتا, مذہبی بھی نہیں ہے, لبرل ہے, پکا سیکولر ہے, جو مرضی اس کو کہہ دے, وہ بھی کہے گا بھئی کل سے اس لباس میں آپ نے آفس نہیں آنا, اپنے پینٹ کوٹ پہن کے آنا, آپ یہ پہن کے. جینس بھی پہننے نہیں دیتے, وہ جینس بھی پہننے نہیں دیتے آفس کا. یہ بات, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی یہ تصور موجود ہے کہ ادارے کے جو حدود و قیود ہیں وہاں پہ ڈریس کوڈ نافذ کیا جا سکتا ہے, یہ کوئی جبر نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے اسلام آباد میں بھی ایک ادارے نے, غالباً نسٹ کی بات ہے, نیسٹ, انہوں نے کہا تھا کہ جی بچیاں ٹائٹس میں نہیں آئیں گی. اچھا ٹھیک ہے, پورے پاکستان کے لبرلز نے شور کر دیا, ان کو فیصلہ واپس لینا پڑا. پھر آپ کے ادھر یونیورسٹی آف لاہور جو ہے, انہوں نے بھی کوئی ڈریس کوڈ کے حوالے سے ایک دفعہ کیا تھا, تو اس کے اوپر شور ہنگامہ کر دیا. کیا پہلی بات یہ ہے کہ اگر لندن میں بیٹھا ہوا کوئی ادارہ اپنے دفتر کے ڈریس کوڈ کو نافذ کر سکتا ہے اور اس کو کوئی انسانی حقوق کی نفی نہیں سمجھتا, تو پاکستان میں بیٹھا ہوا اگر کوئی ادارہ یہ کرتا ہے تو اس کو کیوں انسانی حقوق کی نفی سمجھا جاتا ہے؟ ایک بات. اب یہاں پہ دوسری بات کرتا ہوں. اب یہ رہ گیا مذہبی لباس. مذہبی لباس دیکھیں اصول کہاں سے ہوتے ہیں؟ اصول دیکھیں, ہم ایک الہامی مذہب کے ماننے والے, ہم تو کہیں گے ہمارے اصول اسلام کے اوپر سے آئے ہیں. یہ لوگ جو مذاہب کے اوپر یقین نہیں رکھتے, یہ لوگ اصول, انہوں نے کہا جی ہم نے دنیا نے مل کے اصول بنا لیے, وہی اصول چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کے پیمانے پہ ہی پورے بات کرتے ہیں. مذہبی جو ہے لباس جو ہے اس کا احترام ساری دنیا کرتی ہے. کوئی سکھ, یہاں پہ میں مثال دوں گا, کوئی سکھ امریکہ کی فوج میں جاتا ہے, جی ٹربان پہنتے ہیں, ٹھیک, اور پاکستان کی فوج میں آتا ہے, وہ اپنی جو پگڑی ہے اس کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ پہن سکتا ہے. ایون کینیڈا نے الاؤ کر دیا, کینیڈا نے باقاعدہ قانونی طور پہ الاؤ کیا انہوں نے کہ وہ اپنی پگڑی پہن سکتے ہیں, دوران ڈیوٹی پہن سکتے ہیں. اگر وہ اپنی پگڑی, اس کا مطلب یہ کہ دنیا نے مان لیا کہ وہ ایسا لباس جس کا تعلق مذہب سے ہے, اس کو استثنائی صورت میں مان لیا جائے گا کہ یہ ڈریس کوڈ سے مستثنا ہوگا. ایک مثال, ایک ڈریس کوڈ ہے جی, پینٹ شرٹ پہن کے آپ نے آنا جی, ایک عورت بھی یوں پہن کے آئے گی, لیکن مذہبی ابایا ہمارا مذہبی لباس ہے,
ابایا ہمارا مذہبی لباس ہے. آپ دنیا کے جتنے مسالک ہیں، اہل سنت ہیں، شیعہ ہیں، اور اہل سنت کے آگے مزید مسالک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیث، سارے جو بھی، ان کے سب کے ہاں یہ ابایا ایک مذہبی لباس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اگر سکھوں کے لیے یہ رائے دیتی ہے کہ وہ کرپان رکھ سکتے ہیں، بال بڑھا سکتے ہیں اور اپنا وہ پہن سکتے ہیں، اپنی مخصوص پگڑی پہن سکتے ہیں. آپ یقین کریں لاہور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹریفک پولیس میں وارڈن بھرتی ہوئے ہیں. اب ٹریفک پولیس میں وارڈن بھرتی ہوتا ہے، وارڈن جو ہے بائک چلائے گا، اس کے لیے ہیلمٹ مسٹ ہے. اگر وہ ٹریفک پولیس کا وارڈن اگر ہیلمٹ نہیں پہنتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قانون کیا نافذ کرنا ہے، وہ تو خود وائلیشن کر رہا ہے. لیکن سکھوں کو استثناء دیا گیا، ان کو سہولت دی کہ بھی آپ کی پگڑی کے اوپر ہیلمٹ آتا نہیں ہے اور آپ اس طرح ڈرائیو کریں، اور ہم اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں، مانا جاتا ہے، یہ حق مانا جاتا ہم ہے. سارے اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہی بات جب اسلام پر آئے یا مسلم لیڈی پر آئے تو ساروں کو ایک پرابلم آ جاتی ہے. لیکن اس میں ساروں کو کیا آنا، آپ کے اپنے، میں بینگ ایجوکیشنسٹ، ہم اگر اپنے ادارے میں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ لگاتے ہیں، کوئی ڈریس کوڈ اگر فالو کرتے ہیں، سب سے زیادہ ریزسٹنس ہمیں پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے. بھئی میری بچی ہے، جیسے مرضی آئے، آپ لوگ کون اس معاملے میں کہ یہ نہیں پہننا، یہ ایسے نہیں آنا. ہم لوگ نہیں پسند کرتے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اور اگر لاہور کی ایک بڑی نامی گرامی اکیڈمی بھی ہے، وہاں ایک ٹیچر نے ایک بچی کو صرف اتنا کہہ دیا کہ اگر آپ اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیں، اس حوالے سے اس ٹیچر کی جاب چلے گی اتنے کہنے سے کہ یعنی آپ نے کیوں کہا. یہ لال پل مغل پورہ کا ہی واقعہ ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں تو اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اسلام کا نام لینا شرم کا باعث، کنزرویٹو ہونے کا باعث، پیسمسٹ ہونے کا باعث، ایکسٹریمسٹ ہونے کا باعث، یہ تمام چیزیں. ہندو کو تو پگڑی پہنتے یا داڑھی رکھتے شرم نہیں آتی. ہم یہ جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا نام لے، کوئی ہمیں کہے گا جی بڑے اسلام، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں کسی کے سامنے کہے گا بڑا اسلام. اس کو تو اتوار کو جاتے اپنی سروس پہ شرم نہیں آ رہی، اپنا نام لیتے شرم نہیں آ رہی، اپنا عقیدہ بیان کرتے شرم نہیں آ رہی. ہمارے مسلمانوں کا جو چہرہ مسخ پوری دنیا نے ایک نیریٹو بنایا، ہم نے اس چیز کو ایسا پکڑا کہ شاید اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے نا تو اس بات کو، اسلام کو پس پشت پھینکنا ہوگا تو ہم شاید کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. انہوں نے تو پھر بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ نے ہر باز مایا، آپ نے لبرل ہو کے بھی دکھایا، آپ نے مادر پدر آزادی بھی دی، ویمن امپاورمنٹ کی خاطر آپ نے اسپیشل سیٹس بھی پارلیمنٹ میں دیں، آپ نے اس اسپیشل سیٹس کا کرائٹیریا بھی ایک عجیب رکھا، آپ نے خواتین کو برابر حقوق دینے کی خاطر طلاق کے حق تک میں بھی چلے گئے. ہر چیز ایسا قانون آپ نے پاس کروانے کی کوشش کی کہ ہمارے آقا جو ہیں باہر راضی ہو جائیں. لیکن اس کے باوجود سر اب یہ دیکھیں، باہر آپ کو پھر بھی جو ٹھپا لگنا ہے وہ وہی لگا ہے کہ یہ مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود اگر آپ دنیا میں اپنا لوہا نہیں منوا پا رہے تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ تمام قومیں اپنے مذاہب کے قواعد و ضوابط پر قائم ہیں، ڈٹی ہوئی ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں. اگر جرمنی میں بیٹھے لوگ جرمن کے علاوہ انگلش بولنا لعنت اور ایک برا تصور کرتے ہیں، ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جس کو دو انگریزی کے جملے میں جاہل ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر یہ بولتا ہے تو اگر ابو بکر صاحب بول رہے ہیں ان سے زیادہ بڑا انٹلیکچوئل کوئی نہیں. کیوں؟ ان کو انگریزی کے جملے آتے ہیں. ہم اپنی زبان بولنا شرم محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر وہ ایک بچے نے، مجھے یاد ہے، ایک لاہور کا بڑا نامی گرامی اسکول ہے، لاہور کے نام پر ہی بنا ہوا ہے، جس کو جھنگ کے لوگ چلا رہے ہیں شہر میں بیٹھ کر ہی. تو وہ ایک بچے نے کہہ دیا کہ کھڑکی کے حوالے سے میری خالہ زاد بہن پڑھاتی تھی اسکول میں، یہ کنڈی لگا دیں. وہ اتنا معیوب آپ نے یہ لفظ استعمال کر دیا کھڑکی کے لیے کہ چٹکنی کنڈی لگا دیں. یعنی آپ اردو کو لعنت تصور کرتے ہیں. چائنا میں تو بیٹھے چائنیز پریزیڈنٹ کو شرم نہیں آتی، آپ کے ہاں آتے بھی کہ وہ چائنیز میں گفتگو کرتا ہے. جرمن امبیسڈر کو شرم نہیں آتی، وہ جرمنی کو اپنے پریفر کرتا ہے. اور ہندو کو بیٹھے ہندو بولتے ہوئے شرم نہیں آتی اور جا کے مودی ہندی میں تقریر کر رہا ہے. ہمارے ہاں یہ دیکھیں، یہ چلیں، یہ اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ چلے اردو کو آپ نے پروموٹ کرنا کیا، لیکن اس کا عملی جامہ نیچے لوگوں میں نظر آنا چاہیے. پہلی تو بات طے کرنا ہوگی، ہمیں بطور مسلمان ندامت ہے یا فخر کرنا ہے؟ اپنے دین پہ ڈاؤٹس ہیں یا کلیئرٹی ہے؟ اگر تو کلیئرٹی ہے تو پھر آپ کو ندامت نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ کے اندر یہ موم بتی مافیا مارچ والی آنٹیاں، فلاں گروپ، فلاں ٹولے نہیں ہونے چاہیے. تمام لوگ ایک پیج پر ہوں، بینگ اے مسلم. اگر تو کمیونسٹ بھی اسلام کا حصہ ہے تو پھر وہ اسلام کے اندر آپ خود کنفیوز ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا آپ کو لتاڑ رہی ہے. قصور کسی اور کا نہیں، ہمارے ہی 1.5 انچ کی مساجد اور ٹولے بننے کا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو موقع مل رہا ہے. میں یہاں پہ اب اس کو اگر ڈی کوڈ دوبارہ کر دیں، میں بار بار یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، سو اٹس اے گڈ ورڈ ٹو ایکسپلین دا کانسیپٹ. جو مارچ ہے، جس طرح عورت مارچ ہے، وہ بات کرتی ہے وومن امپاورمنٹ کی اور رائٹ آف چوائس کی اور رائٹ آف فریڈم کی.
رائٹ. لیکن یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی سینیریو آ جاتا ہے جہاں پہ پروٹیکشن آف ریلیجیس پرسن ہے تو وہ بالکل سائلنٹ ہو جاتی ہے. یہ ایک ایکیڈیمک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے اپنے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ وہ بات اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی اسلام کی نارمز کیا ہیں. وہ نہیں جانتی کہ اسلام نے عورت کو عزت دی تھی. وہ نہیں جانتی کہ اسلام نے آپ کو کیا رائٹس دیے ہیں. وہ اسی لیے تو آپ اینٹی اسلامک پوائنٹ آف ویو اور انڈین جو سوچ یا اینٹی اسلامک اسلاموفوبیا سوچ لے کے ہمارے یہاں چلتی ہے. اگر وہ سمجھتی ہوتی کہ اسلام نے تو آپ کے قدموں کے نیچے جنت دے دی تھی, آپ کو تو مقام دیا تھا ورنہ خامد کے ساتھ مار دیا جاتا, دفن کرنے کا آ جاتا تھا, تو یہ چیز اگر وہ جانتی ہوتی تو شاید وہ اس چیز کا پرچار نہ کرتی. وہ تو اینٹی چل ہی رہی ہے. لیکن ہم سول سوسائٹی کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ والا ایشو ریز کریں اور بے شک ہمارے جو مرضی آپ نہیں, یہاں معاملہ حجاب کا نہیں, ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ان کو سب پتہ ہے, لیکن نہیں, وہ سب پتہ ہے. بیسیکلی وہ ایشو ریز کریں. ہمارے جو آپ کے ڈس ایگریمنٹس ہیں وہ ایک سائڈ پہ, وی آر دیئر ٹو بی ود یو اینڈ ٹو اسٹینڈ. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا, مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. ان کو سب پتہ ہے. پہلی بات یاد رکھیے, ابھی ہماری وہ نسل چل رہی ہے, میں 50 پلس کا ہو گیا ہوں, ابھی ہماری وہ نسل چل رہی ہے. ان خواتین کی بات کر رہا ہوں. ہم تو چلیں مولویوں کی اولاد ہے نا جی, بالکل رائٹسٹ ہیں, مذہبی لوگوں کی اولاد ہیں, گھر میں نماز روزہ ابھی بھی دیکھا, ابھی ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مال روڈ لبرٹی چوک میں موم بتیاں لے کے کھڑی ہوتی ہیں نا, صرف 20 سال پہلے ان کے سروں پہ دوپٹے ہوتے تھے. ایک بات, اور ان کی مائیں گھروں میں بڑی پکی نمازی تھی, اور اگر ان کی کوئی ماں زندہ تو ابھی بھی بیچاری پڑھتی ہوگی. ٹھیک ہے, ان کو سب پتہ ہے. میں بتاتا ہوں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. ان کا عورت کے حقوق کا اگر مسئلہ ہوتا, ان سے پوچھئے کہ بی بی جو گھر میں جا کے تم نے کھانا پکانا, کھانا کھانا ہے, وہ کون پکا رہی ہے؟ تمہارے گھر میں صبح پوچھا کس نے لگایا؟ صحیح بات ہے شیخ. یہ صبح شام کہتے جی اسلام میں غلامی ہے جی, یہ مولوی غلامی زندہ رکھ رہے. تیرے گھر میں جو صبح پوچھا لگایا وہ کون سی غلام ہے؟ صرف اتنا فرق ہے نا جی. دیکھیں اسلام میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان کے غلام کہتے ہیں کہ وہ امیر ترین آدمی تھے, مدینے کے امیر ترین آدمی تھے. ایک بار بیٹھے ہوئے تھے, سیدہ عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, سیدہ عائشہ بیٹھی تو ایسے لگا جیسے غبار اڑ رہا ہے, جس طرح نا آندھی آ رہی ہے. انہوں نے اپنے غلام سے کہا موسم خراب ہو رہا, آندھی آ رہی. انہوں نے کہا موسم نہیں خراب ہو رہا, 1000 اونٹ کا قافلہ عبد الرحمن بن عوف کا مدینے میں داخل ہو رہا ہے. اور جب 1000 اونٹ کا قافلہ داخل ہو رہا ہے, اس کے پاؤں سے جو گرد و غبار اڑ رہا ہے وہ یوں, 1000 اونٹ بہت اونٹ ہوتا ہے نا جی. تو انہوں نے یہ لفظ بولے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف بھاری بھاری قدموں سے جنت میں جا رہے ہیں, مطلب حساب کے حوالے سے. تو وہ غلام اٹھے ہیں, انہوں نے جا کے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو یہ بات سنائی, تو وہ وہیں بیٹھ کے رونے لگ گئے. اور اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 1000 اونٹ بما سمان اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کر دیا, بانٹ دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ان عبد الرحمن بن عوف جو ہیں, ان کا جو غلام ہے وہ کہتا ہے جی عبد الرحمن بن عوف جو پہنتے تھے ہمیں پہناتے تھے, واہ, جو کھاتے تھے ہمیں کھلاتے تھے. اور مذہبی طبقہ, اب مجھے پتہ نہیں ان کا ٹائم کتنا ہے, مذہبی طبقے کا یہ عالم ہے کہ میں مکتبہ قدوسیہ پہ بیٹھا ہوں, میرے والد محترم نے وہ دکان شروع کی تھی آج سے 50 سال پہلے. میرے الحمدللہ کتنے ملازم ہیں, آج بھی میں اپنے ملازم کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے اس کی پلیٹ میں کھانا کھا کے آیا ہوں. آج کا دوپہر کا کھانا میں نے اپنے ملازم کی پلیٹ میں کھایا. صحیح بات ہے شیخ. ہمارا مذہبی لوگوں کو تو یہ مسئلہ ہے, ہمارے گھروں کا یہ کلچر ہے. ہمارے گھروں میں الگ کھانا نہیں پکتا, ہمارے گھروں میں برتن الگ نہیں ہے. اور یہ وہی کلچر تھا نا کہ پہلے دودھ کا پیالہ پلا کر اینڈ پھر پیا تھا. ہمارے گھروں میں الگ برتن نہیں ہوتے مذہبی لوگوں پہ. اس کا سبب کیا ہے؟ ہم بھی اسی معاشرے کے, ممکن ہے اندر سے ہم اتنے اچھے نہ ہوتے اور ہم بھی کر لیتے, لیکن ہمیں ہمارے مذہب نے روک دیا, ہمارے دین نے اس تخصیص سے اس فرق سے روک دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر منافقت پائی جاتی ہے. میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. ان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. ہرگز انسانی حقوق ان کا مقصد نہیں ہے. این جی اوز بنائی ہوئی ہیں, پیسہ آ رہا ہے, فنڈنگ ہوتی ہے, این جی اوز بنائی ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیں, دیکھیں ہمارا, میں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی مثال دی, ہمارے جو گھروں کے ملازم ہیں, ہمارے جو ان کے دور کے غلام جو تھے, وہ ان کو ساتھ اپنے لیے جو پہنتے تھے ان کے لیے پہناتے تھے. عبد الرحمن بن عوف دنیا دیکھیں جی اس دور کے سب سے امیر آدمی. اب ان کا حال, ان کے گھروں کا کیا حال ہے, سب ان کو پتہ ہے. ہم نا اس کو جنرلائز نہیں کرتے کیونکہ ان میں سے بھی کچھ ایسی وائسز ہو سکتی ہیں جو جینوئنلی ایک کاز کے لیے سپورٹ کر رہی ہوں. جس طرح میں اب ملالہ یوسفزئی کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ آلدو کافی زیادہ کرٹیسزم ان پر آیا, لیکن آپ نے بھی بڑی زبردست کنٹروورشل شخصیت کو کریڈٹ دیا ہے. لیکن کریڈٹ کیا ہے کہ کیا کہا انہوں نے, ایکیڈیمکلی آنیسٹ ہونے کے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ کالجز فورسنگ us to choose between studies and hijab, refusing to let girls go to school in their hijab is horrifying.
اس نے کہا ٹویٹ کیا آبجیکٹیفیکیشن آف وومن پرسسٹ فار ویئرنگ لیس اور مور انڈین لیڈرز مسٹ اسٹاپ دس مارجنلائزیشن آف مسلم وومن. سو شی از پرابیبلی دی اونلی ون جنہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے دیٹس ناٹ رائٹ, اور اس بات پہ آئی ایم ود ہر. بالکل ان کا بیان صحیح ہے, وی اسٹینڈ ود ہر. ٹھیک ہے, بے شک نیٹ پہ بیشنگ وغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اسی طرح جو بھی این جی او یا سول سوسائٹی آنا چاہتی ہے, اس کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے, وی آر ود دیم. اس پہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, وی آل ایگری. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی اگر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پر آئیں تو سیف اللہ بھائی, ایک تو آپ نے آر ایس ایس کا بتایا اور آپ نے سمرائز کیا کہ آر ایس ایس یہ چیز چاہتی ہے. اس کی پریکٹیکل وے کیا ہے کہ ہم اس پرابلم کو, اس ڈیزیز کو کیسے کاؤنٹر کریں؟ سو کیا کیا پریکٹیکل ایڈوائزز آپ سارے دے سکتے ہیں with whoever is looking over there؟ اس میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ ہم اپنے احساس کمتری سے باہر نکلیں اور معذرت خواہانہ رویہ ختم کر دیں, اور ہم اپنے دین کے تعلیمات کو سیکھیں, سمجھے کہ یار یہ دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے. مسئلہ یہ نا ہم لوگ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ہم چھلانگ مار لیتے. ابھی ہم نے سوئمنگ اور نہانا سیکھا نہیں ہوتا, ہم سمندر میں چھلانگ مار لیتے. میں آپ کی نا بات کو کٹ کر رہا ہوں. کیا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتا ہے جہاں پہ کچھ اس طرح ہوا ہو؟ بالکل, یہ دیکھیں نا غزوہ بنو قینقاع جو ہے, ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے بالکل اس میں کیا ہوا تھا, اس میں یہ ہوا تھا کہ یہودیوں کے بازار میں انصار کی ایک بیوی گئی تھی, تو انہوں نے ادھر سے کچھ خریدنا تھا, تو یہودیوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی, بدسلوکی کی. حالانکہ یہود کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک ایگریمنٹ اور پورا ایک کانٹریکٹ اور ایک معاہدہ طے ہے, لیکن ان کی ان حرکت کی وجہ سے باقاعدہ پورا غزوہ قینقاع ہوا ہے اور ان کو یہود کو مدینہ سے نکال دیا. بلکہ وہ بتائے نا, وہ جو بدسلوکی گئی تھی وہ بدسلوکی ہی پردے کے حوالے سے, بالکل حجاب ہٹا دیا تھا. وہ دکان کے اوپر بیٹھی تھی خاتون, تو چپکے سے ان کا جو پردہ تھا نا, چادر جو تھی, اس کو کسی چیز سے باندھ دیا تھا. بالکل, جو وہ اٹھنے لگی اپنے جھونک میں اٹھنے لگیں تو ان کا حجاب اتر گیا تھا. اس وجہ سے وہ پوری جنگ ہوئی تھی. لیکن مسئلہ یہ بات پھر وہاں پہ آ جاتی ہے, احساس کمتری تو دور ہونا ہی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ کچھ کام عوام کے ہوتے ہیں, کچھ کام حکمرانوں کے. بالکل, اس میں کوئی شک. یورپ جو ہے نا, وہ آج اگر دنیا کا حاکم ہے, میری یہ ذاتی رائے ہے, جو غلط بھی ہو سکتی ہے, میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جو مغرب اس وقت دنیا کا حاکم ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت ہے جو انہوں نے کہا تھا نشانے بازی جو مضبوط کرو, نشانے بازی کے اوپر توجہ دو. انہوں نے دیکھیں طاقت, دیکھیں میں بتاؤں, اگر صرف روپے کی کہتے ہیں جی معیشت مضبوط نہ ہو تو جنگیں نہیں لڑی جاتی, لازم پر ملزوم ہے یہ معیشت مضبوط نہ ہو تب اگر جنگیں نہیں لڑی جاتی, معیشت مضبوط ہو تب یہ آپ غلام رہ سکتے. جاپان کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. جاپان آج سے چلیں, آج تو خیر چائنا ایک بڑی اکانومی بن گیا, آج سے 25 ہمارے بچپن میں, ڈاکٹر صاحب ہمارے بچپن میں جاپان ایک جن تھا اکانومی کے اعتبار سے. ہر چیز لوگ جاپنیز کے علاوہ مطلب ایک تھا آج سے 30-35 سال پہلے. کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کر لیا. دنیا میں اس کی یعنی کہ کوئی حیثیت نہیں, اس کو ویٹو پاور بھی نہیں ملی تھی. ویٹو پاور ان لوگوں کو ملی ہے جن کے پاس طاقت تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی کسی خاتون کا حجاب کوئی باندھے نہ اور وہ حجاب اترے نہ, تو اس کے لیے آپ کو طاقت حاصل کرنی پڑے گی. کمزور بندہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور بندے کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں, پنجابی کی مثال ہے, وہ یا رو سکتا ہے یا بھاگ جاتا ہے. ہم تو کمزور ہیں, سچی بات, اور یہ عوام کچھ نہیں کر سکتی. یہ آپ کی جو مطلب حکمران ہے 52 اسلامی ممالک ہے, ان کا جو حکمران ہے, یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سائنس کو دیکھیں. یہاں پہ کیا یا مطلب کیا ہے, یا میں اردو بازار میں ہوں, میں اردو بازار کا دکاندار, وہاں پہ بینر لگے ہوتے ہیں, بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ جی تیار شدہ پریکٹیکل کاپیاں. اب پریکٹیکل کاپیاں کاہے کی ہوں گی؟ سائنسی سبجیکٹ سے ہوں گی. اسلامیت کتنی ہوگی؟ کسی کو دکھائے نا کہ کسی مدرسے نے بورڈ لگایا ہوگا جی تیار شدہ حل, جب پیپر حل کریں ہم سے. مدرسوں کو باتیں کرتے ہیں, تیار شدہ پریکٹیکل کاپیاں اردو بازار میں ملتی ہیں. اچھا سنیں میری اگلی بات سنیں. اب انہوں نے کیا کیا اردو بازار کے دکانداروں نے, انہوں نے یہ کیا کہ ہاتھ سے لکھا, اب ہاتھ کی رائٹنگ ہے, اس کی فوٹو لی, تصویر لی, اس کو پرنٹ کر لیا نیلے رنگ کی سیاہی سے. ایک نظر سے لگتا ہے کہ وہ بال پوائنٹ سے لکھا ہوا ہے, لیکن معمولی سی, اور جو خاص طور پہ ایگزامینر ہوتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے, جس کے ہر وقت 2 منٹ بعد جس نے 200 کاپی چیک کرنی ہے. اب اس کا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں, یہ تو پرنٹڈ ہے, اگرچہ ہینڈ رائٹنگ میں ہے ہاتھ کی. انہوں نے کیا کیا, اب وہاں پہ کیا بینر لگ گئے, اب وہاں پہ بینر لگے, میں پرسوں نماز کے لیے جا رہا تھا, ہاتھ سے لکھی ہوئی اوریجنل کاپیاں دستیاب ہیں. اب یہ سبجیکٹ کون سے ہیں؟ پھر بات کروں گا وہی ہمارے جو لبرل دوست ہیں, یہ مولویوں کے سبجیکٹس تو نہیں ہیں. صحیح بات ہے. میتھ میں ہوگا, فزکس میں ہوگا, بایو میں ہوگا, کیمسٹری میں ہوگا,
یہ آپ سائنسدان پیدا کر رہے ہیں ہاتھ سے لکھی تیار کاپیاں. جنہوں نے پریکٹیکل کا کام ہی کوئی نہیں کیا. ڈسپوزیبل کفن بھی مل رہے ہیں, ڈسپوزیبل کاپی بھی مل رہی ہے, ہر چیز, یا پھر مطلب ڈگریاں بھی پھر ایسی ہوں گی. اب یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ یہ نظام تعلیم درست کرنا حاکموں کی ذمہ داری ہے. یورپ نے کہاں سے, یورپ کی یونیورسٹیز میں جائیں, ملینز ڈالرز ان کے مخصوص ہوتے ہیں ریسرچ ورک کے لیے. اب جو ان کی ریسرچ ہوتی ہے وہ یونیورسٹیوں سے آتی ہے. یہ جی وہاں ان کی جی یہ ہوبل چلی گئی جی, وہ جیمس ویب چلی گئی, وہ چلی گئی جی, کہاں سے آتی ہے یار؟ وہ سارا ان کی یونیورسٹی میں کام ہوتا ہے نا. اب آپ کی یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی, یار یقین کریں میں کہتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں ایک دفعہ کہنے لگے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, کہ یار ہم تو چائے کی جو پیالی کے اوپر وہ واقعہ کر لیتے ہیں بس, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سبجیکٹ میں آپ کا یہ حال ہے. اس لیے اگر یہ آپ کہتے ہیں نا, وہی والی بات پھر کروں گا کہ چادر نہ اترے کسی مسلمان عورت کی, تو اس کے لیے تو پھر بھائیوں کو مضبوط ہونا پڑتا ہے. دیکھیں جس محلے میں جس لڑکی کے بھائی نہ ہو اور باپ مر جائے, وہ لڑکی محلے میں گزرتی ہے نا, اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. اور جس لڑکی کے 4 بھائی موجود ہو نا, وہ اکڑ کے چلتی ہے, حجاب میں بھی ہوگی, طاقت سے چلتی ہے. اس کو پتہ ہے میرے پیچھے 4 بھائی ہیں. اب 4 بھائی جو ہیں وہ زنخنے ہیں, 4 بھائی ہیں مکروز ہیں, سیٹھ کے بچوں کو, سیٹھ کا بچہ آگے چھیڑتا ہے, ہم مکروز ہیں. سارے عالم اسلام کے حکمران مکروز ہیں, اخلاقی طور پہ بھی مکروز ہیں, مالی طور پہ بھی مکروز ہیں, طاقت کے اعتبار سے مکروز ہیں. گولی لینی ہے ان سے لینا, جہاز لینا ان سے لینا. یار مسئلہ یہ ہے آپ لوگوں کے پاس وسائل تھے, پھر کہتے ہیں جی عالم اسلام وہ علاقہ ہے جہاں پہ وسائل کی بہتات ہے, اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بھی دیے, سارا کچھ دیا, آپ نے کیا کیا؟ وہ افغانستان کی مثالیں دیتے ہیں, افغانستان لیکن شیخ یہ وہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا نا جی. لیکن یہ جنرلی میرا خیال ہے ایک بندے کا پرابلم نہیں ہے, صرف ایک بندہ اتنا ہی میجر چینج نہیں کر سکتا. یہ میرا خیال ہے کولیکٹیولی یہ OIC کے خالی اجلاس بلانے سے کام نہیں ہونا, تمام مسلم امہ کو یکجا ہو کر آواز اٹھانی ہے. جب آپ ہی اپنے مفادات کی خاطر مودی جیسے کو آپ توق گلے میں سونے کا ڈالتے ہیں دبئی کے اندر, کبھی سعودیہ میں, تو آپ تو خود اپنی سارا کچھ تو اس کو زر خرید تو غلام آپ ان کے خود بن گئے. آپ اپنے مفادات کی خاطر سب کچھ بیچ دیتے ہیں. سمپل سی بات ہے کہ پوری دنیا میں اگر ہیومن رائٹس ہے تو رول آف لا ہونا چاہیے. ہیومن رائٹس صرف انڈینس کے لیے یا نان مسلمس کے لیے, یہودیوں کے لیے ہی کیوں, اگر مسلمانوں کے لیے بھی ہوں. رائٹ آف برتھ جو ہے پریگننسی کا, وہ کسی عورت کے پاس ہے افریقہ میں, باقی جگہوں پہ, تو رائٹ آف کلودنگ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ نہیں کہ یہ تو بیسک نیڈ ہے, بیسک نیڈ آف ہیومن بینگ. اور جب آپ اسلام ہر مذہب کی آزادی کی بات کرتے ہیں, پرچار آپ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تمام جو ہے وہ لوگ اقلیتیں آزاد ہیں, تو پھر یہ اس کو پوری دنیا میں ایک طرح امپلیمنٹ ہونا چاہیے. پھر اس میں بائسنس نہ لانے کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ اگر اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے تو دنیا کے کسی ممالک کے اندر بھی, کسی بھی ملک میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ ہر ایک کے لیے رول جو ہے وہ علیحدہ چل رہا ہے. اور یہی پرچار کرنے والی طاغوتی طاقتیں ہیں جو اس چیز کا پرچار کرتی ہیں کہ ہیومن رائٹس کے ہمارے سے بڑا علم بردار کوئی نہیں. اور یہی اگر مسلمانوں کے ساتھ سلوک روا رکھیں گی ایک اقوام متحدہ کی صورت کے اندر ڈمی ادارے بنا کر, یا ہماری OIC جس کی آواز بالکل دوسرے ملک تک نہیں جاتی, تب تک یہ چینج نہیں ہونے والا. ایک کلیکٹیو ایفرٹ ریکوائرڈ ہے, اور سوشل میڈیا اس کے لیے سب سے آسان چیز ہے. اگر اس کے ذریعے آواز کو اٹھایا جائے تو گوگل کا ڈوڈل اگر کسی سنگر کے لیے چینج ہو سکتا ہے, تو اس آواز کے زیادہ ریز کرنے سے ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ کیوں نہیں بن سکتا؟ پوری دنیا میں پیغام اس آواز کے ذریعے کوئی لاٹھی لے کر, سڑکیں بلاک کر کے ہی نہیں, آپ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں, شرط یہ کہ ایمان کی طاقت اندر موجود ہو. ابھی مجھے میرے مائنڈ میں آیا کہ شیخ ابو بکر آپ نے صبح بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا اس معاملے کے بارے میں, سو پروبیبلی شاید آپ کی ایک اپروچ ڈفرینٹ ہے, آپ BJP کو شاید اتنا زیادہ قصوروار نہیں ٹھہرا رہے, تو ذرا ایکسپلین کریں کہ کیا سنیریو کیا ہے. دیکھیں جی, موجودہ جو حالات ہے اس میں ہے تو BJP ہی قصوروار, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑی قصوروار کانگریس ہے. وہ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ دیکھیں جو چور ہوتا ہے اس نے تو چوری کرنے جانا ہی ہے, لیکن جس کی ذمہ داری ہوتی ہے چوکیدار کی, اس کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ اتنی دولت پڑی ہوئی ہے اور چابیاں میرے پاس ہیں, میں دروازہ کھول کے نہ جاؤں. وہ الٹا خود دروازہ کھولتا ہے اور چوروں کو واضح دینے شروع کر دیتا ہے. ہوا یہ تھا کہ جب پاکستان اور ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بنا, تو آپ یہ بات لوگوں کو اکثر پتہ ہے کہ گاندھی نے مرد برت رکھا تھا, جس کو ہم بھوک ہڑتال کہتے ہیں. اس کا مطالبہ یہ تھا کہ جو اثاثے ہیں پاکستان کے حصے میں جو پیسہ آتا ہے کیش کی شکل میں, وہ انڈین گورنمنٹ نے روک لیا. اب پاکستان کے لیے مشکل ہو گئی.
اب آپ اس کو گاندھی کا ڈرامہ کہہ لیں کہ پہلے تو پاکستان کے خلاف تھا، اب گاندھی پاکستان کے پیسے کے لیے وہ لڑ رہا ہے اور کے لیے وہ خودکشی کرنے کے اوپر آ گیا ہے، وہ بھوک ہڑتال کر لی، جو مرضی کہہ لیں آپ اس کا خلوص کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن انہوں نے گاندھی نے مرن برت رکھا کہ پاکستان کے اثاثے ان کو دیے جائیں۔ اب دوسری طرف یہ بات کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی ہوئی کہ پاکستان خالص مذہبی بنیادوں پہ قائم ہوا۔ بالکل بالکل پاکستان مذہبی ریاست تھی۔ ابھی بھائی نے یہ ابھی پڑھ رہے تھے، مختلف لوگوں کے ٹویٹس پڑھ رہے تھے اور اعتراض کے طور پہ پڑھ رہے تھے، اس میں ایک بندے کی ٹویٹ تھی کہ ہم ہندو مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہم نے تو 70 سال پہلے کہا تھا ہم مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اس لیے جو بھی اس پہ اگر ہم اس پہ اعتراض کریں پھر ہمارے اوپر اعتراض آ جاتا ہے۔ لیکن پاکستان پروبیبلی دی اونلی کنٹری ہے جو ریلیجن دنیا میں بنا مذہب کے اور ادھر بھی ان کو کہتے ہیں پاکستان چلے جاؤ، تم مسلمان ہو تو پاکستان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کانگریس جو تھی اس کے مقابلے میں کیا کہتی ہے، پاکستان ایک مذہبی ریاست تھی، مذہب کی بنیاد پہ قائم ہوا، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے، ہم آپ ہمارے ساتھ پانی نہیں پی سکتے، ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ پھر الگ ہو جاؤ، جو بھی بات تھی لمبی بات ہے۔ لیکن جب ہم مذہب کی بنیاد پہ الگ ہوئے تو اس کے مقابلے میں کانگریس کا سٹانس کیا، ان کا کیا موقف تھا؟ ان کا یہ تھا کہ بھی ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اس میں تمام مذاہب موجود ہیں اور ان کے برابر کے حقوق ہیں۔ اب ان کے جب برابر کے حقوق ہیں وہ مل کے رہیں گے۔ یہ مسلمانوں کا بھی اتنا ہی ملک ہے، ہندوؤں کا اتنا ملک ہے۔ کانگریس قطعاً ہندوؤں کی پارٹی نہیں تھی، نہ وہ دعویٰ کرتی تھی۔ جو مسلم لیگ کا دعویٰ تھا جی کانگریس جو ہندوؤں کے مفادات کا خیال رکھتی ہے، مسلم لیگ کا الزام تھا، وہ اس کی صفائی پیش کرتے ہیں، الزام سچا تھا یا جھوٹا تھا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ تو تھا نا جی۔ بالکل۔ اب پاکستان بن گیا، اب جب پاکستان بن گیا اور گاندھی نے مرن برت رکھا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اس کو RSS کے ایک بندے نے، گوڈسے نے ان کو قتل کیا کہ تم مسلمانوں کی حمایت کر رہے ہو۔ اب مسلمانوں کی حمایت کا الزام لگانا پاکستان کی نہیں، اس لیے پاکستان مسلمان، مسلمان پاکستان، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ پاکستان مذہبی ریاست، یہ تین باتیں، مسلمان پاکستان، پاکستان مسلمان اور پاکستان مذہبی ریاست۔ بالکل۔ اس نے جو گاندھی کو قتل کیا، اس کا گاندھی کا جرم اس کی نظر میں یہ تھا یہ مسلمانوں کی حمایت کر رہا ہے، پاکستان کی حمایت کر رہا ہے۔ اوپر سے مصیبت یہ ہمارے کشمیر کا معاملہ بن گیا کہ یہ کشمیر، یہ برطانیہ نے، میں یہ سمجھتا ہوں دانستہ طور پہ یہ کیا، یا بر صغیر کی مسلم لیگ کہہ لیں، کانگریس کہہ لیں، سب پارٹیوں کہہ لیں کہ ان کی مشترکہ ایک غلطی تھی جنہوں نے کشمیر کو ایک سلگتا ہوا ایک ایشو چھوڑ دیا۔ بالکل۔ اس لیے کہ اس کی وجہ سے برصغیر میں آج تک امن قائم نہیں ہو سکا، اور ہمارے وسائل جو ہیں وہ دفاع کے پر خرچ ہو رہے ہیں، جو تعلیم پہ خرچ ہونے چاہیے ان کے بھی ہمارے بھی، بالکل، اور گلیاں وہاں بھی ٹوٹی ہیں، دونوں طرف برباد، یہاں پہ برباد، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ یہ بن گیا کہ کانگریس یہاں پہ آ کے بلیک میل ہو گئی، ان کا لیڈر مارا گیا، ان کا ایک سب سے، جس کو مہاتما کہتے تھے، آتما ہوتی ہے روح، مہاتما سب سے بڑی مقدس روح، وہ مہاتما ان کا مارا گیا تو وہ ذہنی طور پہ پسپائی اختیار کر گئے۔ میں نے صبح یہی لکھا کہ وہ گولی جو گاندھی کو نہیں لگی تھی، وہ کانگریس کے نظریے کو لگی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آئندہ اب ان سے جان چھڑانے کے لیے کہ دیکھیں انتہا پسندی مقبول جلدی ہوتی ہے، اس کو جلدی لوگ قبول کرتے ہیں، ہیٹ اب جو انہوں ہے نے وہ یہ بہت کیا، زیادہ فیمس ہو جاتی ہے بہت جلدی۔ کانگریس نے یہ کیا جو ظلم کیا کہ اپنے ہی نظریے سے ہٹ کے، نام تو سیکولرزم کا نعرہ لگاتے ہیں، آج بھی لگاتے ہیں، لیکن کیا کیا انہوں نے اپنی ساری سیاست کی بنیاد پاکستان دشمنی پہ رکھی۔ اب پاکستان دشمنی میں نے کیا کہا، مسلمان دشمنی بن گئی نا جی۔ اب انہوں نے جب پاکستان دشمنی انتخاب آنا تو کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر دینا۔ لیکن شیخ یہ جو جنرلی تو کانگریس کے ساتھ زیادہ اچھے ریلیشن شپ رہے ہمارے، اگر ہم ہسٹری دیکھیں وہ سیکولرزم کا نعرہ تو لگاتے ہیں نا جی، اس وجہ سے ہمارے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ زہر تو انڈیل رہے تھے نا جی، انجیکشن تو انہوں نے اپنی قوم کو خود لگایا کہ جب الیکشن آنا، اب دیکھیں سیکولر حکومت ہے اور سیکولر وزیر اعظم ہے، وہ جو ہے وہ دو قومی نظریے کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ 71 میں جب بنگلہ دیش بنا وہ کہہ رہی جی میں نے دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ دو قومی نظریہ ہمارے لیے مذہب ہے، دیکھیں نا جی، ہمارے لیے مذہبی ہے۔ اب ایک سیکولر سیاستدان جو سیکولرزم کا دعویٰ کرتی ہے وہ اس طرح کے جملے بول رہی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ BJP جو ہے نا، دیکھیں ایک یہ نا آگ چل رہی تھی، ایک وقت آیا کہ جب اس میں خاصی تیزی آ گئی تو اب وہ کانگریس کے کنٹرول میں، جن بوتل سے باہر نکالا نا، اب کانگریس جو ہے وہ ٹکریں مار رہی ہے، ساتھ سیکولرزم کا نعرہ بھی لگاتی ہے، لیکن ابھی دیکھیں آج افضل گورو کا یوم وفات ہے۔ افضل گورو جو ہے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ پارلیمنٹ کا تھا نا الزام، اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اوپر سے حملہ کیا، الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنے الزام کی جو فیصلہ آیا، اس نے اس کے دوبارہ سننے کی، سماعت کی، دوبارہ درخواست کی۔ اصول ہے دنیا کا کہ جب ملزم کی طرف سے یہ ایسی درخواست عدالت میں موجود ہوگی، اس کی سزا پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اس کی درخواست کی موجودگی میں سزا پہ عمل درآمد کیا کانگریس نے کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا تھا، یہ بالکل وہی والا معاملہ ہے جو ممتاز قادری کا کیس لیٹ کیا جا رہا تھا کہ میری جان چھوٹ، انہوں نے کہا جلدی کرو، کیوں کہ الیکشن آنے والا ہے، یہ ہمارا تمغہ لگ جائے گا جی ہم نے افضل گورو کو پھانسی دی۔ یہ کانگریس نے نہیں کیا یہ کام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ملک میں جس کو آپ سیکولرزم کی، ہم تو دیکھیں جی، ہمیں اچھا کہیں برا کہیں، ہمارا تو مذہب کی بنیاد پہ ملک بنا۔ آپ اگر ہمیں مذہبی انتہا پسندی کا تانا دیں گے، قبول ہے، لیکن کافی لوگ اب اس کو بھی چینج کرنے کی کافی، لیکن یہ کانگریس جو تھی، صاحب کا بیان تھا پچھلے دنوں قائد اعظم، کانگریس جو تھی وہ مذہبی انتہا پسندی یا مذہب کے نام پہ نہیں بنی تھی،
ان کا جو تھا وہ تھے وہ سیکولرزم کی بات کرتے تھے، لیکن ان کے اقدامات کیا تھے؟ وہ مسلسل مسلمانوں کو اس طرح کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. نتیجہ یہ پاکستان کی دشمنی کی بنیاد پہ اب دیکھیں پہلے 30 سال کانگریس حکمران بلا شرکت غیر حکمران نہیں رہی. ان کی فلموں کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ پاکستان نفرت، پاکستان نفرت. انہوں نے ایک ماحول بنا دیا، جنگی ماحول بنا دیا. حالانکہ انڈیا اور پاکستان کا 8-10 کا فرق ہے. ان کو تو چاہیے تھا اپنی قوم کی طرف ترقی دیتے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں سردار پٹیل کا جب دیکھیں کانگریس نہیں مانتی تھی تقسیم کو، کانگریس ہرگز تقسیم کے لیے تیار نہیں تھی. مولانا آزاد نہیں مانتے تھے، گاندھی نہیں مانتے تھے، نہرو نہیں مانتے تھے. پہلا بندہ جو ماننا تھا وہ سردار پٹیل ماننا تھا. اور سردار پٹیل نے جب انہوں نے کہا یار دیکھو یہ روز کی چک چک لگی رہتی ہے، ختم کرنی. جب ہماری وزارتیں ختم بنی تھی، مشترکہ وزارتیں بنی تھی، تب لیاقت علی کو آپ نے وزیر خزانہ بنا دیا، تب بھی عذاب ہی پڑا رہا تھا، ہمیں یہ فنڈز ہی جاری نہیں کرتے تھے. ان کو الگ کر ہی دو. یقین کریں اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جب ان کو الگ کیا اور اس نے نہرو کو بھی بنوایا، گاندھی کو بنایا، آزاد تو نہیں آخری دم تک مانے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اس بنیاد کے اوپر کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا پھر کیوں اپنا بیڑا غرق کیا انہوں نے. اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں مذہبی انتہا پسندی ایک ہوتا ہے رواداری، ایک ہوتا ہے انتہا پسندی، وہ خراب کرتی ہے ہندوستان کو، خراب کر رہی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ میرا موقف یہ ہے کہ اس کی بنیاد کانگریس نے رکھی پاکستان دشمنی کی، جو بہرحال مذہب کی بنیاد کے اوپر تھی. اس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ 30 سال تک انہوں نے وہ پالیسیز بنائی کہ جب الیکشن آنا ہے پاکستان کے خلاف کوئی شوشہ کھڑا کر دو اور اس کا وہ یہ ووٹ مل جاتا ہے. بالکل. اور انہوں نے اپنا اب یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آج بچی کا انہوں نے نقاب کھینچا یا اس کے اوپر انہوں نے نعرے لگائے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو جتنے مسائل، اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بی جے پی جو ہے وہ مجرم ہے لیکن چوکیدار پہلے مجرم ہے. جو انڈر لائن کاز ہے بی جے پی کو جو اتنی سپورٹ ملی، اتنی پاور ملی ہے، وہ کانگریس ہے. انہوں نے ماحول بنا دیا نا اس طرح کا. حالانکہ ان کا اپنا نظر، انہوں نے اپنے نظریے سے بھی غداری کی، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جس طرح ہم نے بھی بعض اوقات کی ہے. مثلا دیکھیں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہی بات، جداگانہ انتخابات مسلم لیگ کا نعرہ تھا. پاکستان جب ہندوستان مشترکہ تھا تو جب انگریزوں کے ساتھ ڈائلیگ چال رہے ہوتے جی انتخابات کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو مسلم لیگ جو ہوتی تھی وہ کہتی تھی ہمارا جداگانہ انتخاب، مسلمانوں کو ووٹ دیں، ہندوؤں کو ووٹ دیں، جتنی سیٹیں آئیں. اور پاکستان بننے کے بعد اقلیتوں کے لیے جو مخصوص سیٹیں تھیں ان کے اوپر اقلیتیں ہی ووٹ دیتی تھیں، اور جو اقلیتیں مسلمان امیدوار کو ووٹ نہیں دیتے. وہ جداگانہ طریقہ کا انتخاب چلا آ رہا تھا. ابھی 10 سال ہو گئے ہوں گے میرا خیال اس بات کو کہ دنیا کے پریشر میں آ کے اور احساس کمتری کے تحت کہ جی ملک کے جو مجموعی معاملات ہیں اس میں آپ کی اقلیت حصہ دار نہیں ہیں تو ان کو دورے ووٹ کا حق دے دیا. یہ کہ جو اپنا ہمارا موقف تھا جداگانہ انتخاب کا ہم نے خود ختم کر دیا. تو یہ کانگریس نے کیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو آگ لگائی تھی وہ جب آگ لگی ہے اب ان کا ملک جل رہا ہے اور یہ جلے گا بھی. یہ معاملہ یہ رکنا نہیں ہے یہاں پہ. دیکھیں میں آخری بات کرتا ہوں کہ میں زیادہ ٹائم لے گیا ہوں. دیکھیں بات سنیں، کسی بھی اقلیت کو آپ قتل کر کے ختم نہیں کر سکتے. بالکل. 30 کروڑ آبادی ہے ان کی، جینوسائیڈ نہیں کر سکتا. وہ وقت گزر گیا جو ادرس میں مسلمانوں کو انہوں نے نکال دیا تھا. نہ وہ میڈیا کا دور تھا، نہ وہ کتابوں کا دور تھا، نہ وہ لٹریچر کا دور تھا، نہ اخبار چھپتے تھے. پرنٹ میڈیا نہیں آیا تھا، ابھی پرنٹنگ پریس بھی ابھی نہیں آیا تھا. وہ دور گزر گیا کہ آپ نے وہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا. ویسے بھی مسلمان وہاں اجنبی تھے، مقامی آبادی کم تھی. یہ مقامی آبادی ہے. یہ مسلمان کوئی باہر سے نہیں آئے، کوئی عرب سے نہیں آئے. مذہب ضرور قبول کیا عربوں کا لیکن باہر سے نہیں آئے، مقامی ہیں. یہ راجپوت بھی ہیں، یہ جٹ بھی ہیں، یہ کمبو بھی ہیں، یہ سارے یہی ہیں کہ وہی سرحد پار چلے جائیں امرتسر میں وہ سکھ جو ہوتا ہے وہ جٹ ہوتا ہے، یہاں پہ وہ جٹ جو مسلمان ہوتا ہے. ان کو آپ کہاں نکال سکتے ہیں؟ تو یہ جو 30 کروڑ بندے مار دیں گے، نقصان کیا ہوگا؟ ان کا پر ملک تباہ ہوگا، برباد ہوگا. اس کے اندر پھر مزید ریاستیں بنیں گی. آپ دیکھیں انڈیا کی اوور آل دنیا میں کتنی نیگیٹو امیج آ رہی ہے. آپ 10-15 سال پہلے سوچ نہیں سکتے تھے کہ انڈیا اس طرح اتنا نیگیٹیولی پورٹری ہوتا ہے یا ایکسپوز ہوتا ہے. ایون یہ جو انہوں نے ابھی نندن کا جو ایک ڈرامہ کیا تھا اس میں بھی انٹرنیشنل میڈیا وغیرہ سارے پاکستان کا نیریٹو سپورٹ کر رہے تھے. سیف اللہ بھائی آپ کچھ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یعنی یہود و نصارہ اور ان کے مشابہت رکھنے والے اہل کفر کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کے اتباع نہ کریں. تو ہم میں نا اہل مغرب یا ان لوگوں کی پیروی کرنے سے رک جائیں اور انہوں نے جو تھوک پھینکا ہے ان کو چاٹنے سے رک جائیں. اور ہمیں اپنے دین پر الحمدللہ فخر ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے یہ احساس کمتری سے نکلیں، جیسے کہ امام یعنی عبد الرحمن ابن خلدون جو ہے اپنے مقدمہ کے میں کہتے ہیں کہ جو مغلوب قوم ہے نا وہ ہمیشہ غالب قوموں کے نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں اور اپنے دین کو پڑھیں. اور دوسری بات میں ان بہنوں اور ان مسلمان بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس پرفتن دور میں اپنے دین پر قائم دائم ہے، اور خاص کر جو انڈیا میں جو مسلمان ہیں
صاف بات ہے ہم لوگوں کو تو اتنا وہ احساس نہیں پتہ ہوتا ہی نہیں ہے ان کے جتنا ادھر ان problems کو کیا مسائل ہوتے. اسی لیے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو القابض علی دینہ کالقابض علی الجمر، یعنی آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین پر جو ثابت ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے انہوں نے کوئی آگ کا جو ہے نا گولا اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا. تو یہ بالکل اسی طرح ہے. تو یہ آخر میں یہی نصیحتیں، اور اللہ ہم سب کو یعنی اخلاص کی توفیق دے، اور جو ہم نے باتیں کہی ہیں نا اس پہ بھی عمل کریں. اور دوسری بات یہ کہ جیسے شیخ صاحب نے کہا نا حکومتوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. ہم قاری دیکھیں صہیب کی نا ایک بہت زبردست بات ہے، ایک لائن میں انہوں نے سمرائز کر دی. کہتے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی وہ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے میٹر، اور جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ دل میں برا جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فلپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو اس میں نا ہم بلیم گیم نہیں کھیلتے، لیکن یہ بولتے کہ دیکھیں اس میں معاشرے کی اپنی ذمہ داری ہیں اور حکومتوں کے بھی ابھی اپنی ذمہ داری ہیں. ان اللہ لا یزع بالسلطان ما لا یزع بغیرہ، یعنی ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے جیسے کہ خلیفۃ المسلمین اس زمانے کے معتصم باللہ کے جو قصہ ہے، ایک عورت نے بیزنطیہ سے اعلان لگا یا معتصمہ، تو معتصم نے ادھر سے اموریہ کے امیر کو میسیج بھیجا کہ دیکھو اس عورت کو چھوڑ دو ورنہ میرا جیش جرار تمہارے پاس شروعات ہوگا اور میرے پاس اس کی انتہا ہوگی. تو اس نے جواب نہیں دیا. تو معتصم نے وہ پوری جیش لے کے اس کو فتح کیا 6 مہینے ادھر جنگ کر کے. اتنی ہمارے پاس پاور ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جنگ شروع کر دیں، لیکن ہمارے پاس پاور ہوگی نا تو وہ دوسرا ہاتھ لگانے سے ہی ڈرے گا. ہمارے پاس پاور نہیں ہے، ہم ایسے خلفجار کر کے کیا فائدہ ہو. لیکن تو یہ بھی ہے. اور دوسری بات دیکھیں ہمارا جو نا حکومت کی ایک اور بڑی ذمہ داری یہ جو سافٹ پاور ہے. ابھی ہمارے ہاں دیکھیں ہمارے ملک میں بالی ووڈ اور یہ جو آج کل تو یہ لالی ووڈ بھی جو ہے ہاں انڈین پاکستانی ڈراموں فلموں میں دیکھیں مسلمانوں کو کیسے پیش کیا جاتا ہے، اور انڈین ہر فلم میں اسلام کو اٹیک کیا جاتا ہے ڈائریکٹلی یا غیر ڈائریکٹلی، ہے نا. اور آپ کے انکانشیسنس میں یہ میسج جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے نا وہ بڑی عجیب چیز ہے. تو ان کو بھی باقاعدہ یہ جو ہمارے جو میڈیا کا جو انچارج، آپ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو ڈرامے آپ نے کلرز کے بند کر کے ایلیمنٹ ہم اب نام لینا پڑتا ہے، اور چینلز یہ جو چل رہے ہیں مختلف چینلز ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ساری سلطانہ اپار دردانہ وہ کیا گیم چل رہی ہے، Copy ویمن paste. امپاورمنٹ. ویمن امپاورمنٹ آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مرد کو جو ہے جوتی کے نیچے رکھ کر. ویمن امپاورمنٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو دین کو پسے پوش ڈال کر اور آپ مرد کے شانہ بشانہ بازار میں ہر جگہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں اس کو ویمن امپاورمنٹ بولتی ہوں. یہ ہمارا باہر اعتراض بعد میں، پہلے تو اپنے چینلز کو پٹا ڈالنے کی ضرورت ہے. اور میری وائف بتاتی ہے، میں تو ڈرامے کوئی ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ میں ڈرامے دیکھوں، لیکن میری وائف بتاتی ہے کیونکہ انہوں نے ڈفرینٹ گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں. تو کہتی ہیں جنرلی اب یہ پرسیو ہوتا ہے کہ یار جو نمازیں پڑھ رہا ہے، داڑیاں رکھ رہا ہے یا عبایا پہن رہے وہ ویلن ہے، اور ایک جو سیکولر بندہ ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں وہ ہیرو یا ہیروئن ہے. تو یہ ایک کنٹینیوسلی ہمارے مائنڈ میں فٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ والی کلاس ہے تو ان میں یہ اصل میں ہوتا پتہ کیا ہوتا، یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے چینج وہ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے. اندرا گاندھی نے یہی کیا تھا، غیر محسوس. وہ جو سونیا گاندھی کا تھا وہ جملہ کہ ہم آپ کو ثقافتی یلغار سے، میرا خیال ہے اندرا گاندھی کا تھا. اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم انہیں بیٹل سے اور ثقافتی یلغار سے ہم ان کو شکست. اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. جب میں ادھر رہتا تھا نا، میں نے کہا میں ادھر میرا گھر تھا ایم اے کالج کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ایم اے کالج سے جب اندر جاتے ہیں نا تو تھوڑا سا آگے جائیں رائٹ سائڈ کے اوپر این سی اے کا ہاسٹل ہے. اب وہ ان کا خاص ایک ماحول ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. جو این سی اے کا ہاسٹل تھا نا، رات کو میں مطلب اپنی بیوی کے ساتھ نکلنا یا بچوں کے ساتھ باہر نکلنا یا بازار نکلنا، تو میں نے کبھی کئی دفعہ دیکھتا تھا این سی اے کے ہاسٹل سے نا جو خواتین نکلتی ہیں بازار میں کوئی شاپنگ کرنے کے لیے، ساتھ وہ کھانے پینے کے پوائنٹس تھے، تو انہوں نے ایک بڑی چادر لی ہوتی تھی نا، چہرے کا نقاب تو نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن انہوں نے جو چادر لی ہوتی تھی، جو ہماری خواتین پردہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ بڑی چادر سے نقاب کرتی ہیں عبایا کی بجائے، پردہ کرتی ہیں، تو وہ چادر آلموسٹ گھٹنوں سے نیچے تک جا رہی ہوتی تھی ان کی. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا یار یہ این سی اے کی ہاسٹل کی لڑکیاں ہیں اور یہ کتنی وہ پھر مجھے ایک دن میں نے اہلیہ کو میں کہا دیکھو کتنی بس جو بھی ہے، لیکن دیکھو یہاں باہر نکلنے کے چادر، کہتے وہ چادر اس لیے استعمال کرتے ہیں نیچے انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے اور نیچے انہوں نے جینس پہنی ہوتی ہے. یہ آج سے کوئی 15-20 سال پرانی بات ہے، یعنی کہ ان کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ اس لباس کی. اب کیا آپ دیکھیں، آپ کسی پنجاب یونیورسٹی چلے جائیں. اب میں نے پچھلے دنوں لکھا بھی تھا، مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ وہ انسیڈنس بھی جو گزرا تھا. ہاں، پھر مجھے اس بات کے مطلب خوشی ہوئی کہ ایک بڑی یونیورسٹی کے وہ جو مطلب مالک کہہ لیں یا ان کے جو بھی ہیں ان کے ٹیبل تک وہ پہنچا بھی کہ یونیورسٹیز کا ماحول. اب یونیورسٹی میں چلے جائیں، جو پنجاب کی جو بڑی یونیورسٹی ہیں، لاہور کی پرائیویٹ یونیورسٹی میں چلے جائیں، گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں چلے جائیں،
وہاں پہ جو بچیوں کے لباس ہوتے ہیں دیکھ نہیں سکتا نا بندہ. وہ شریف بچیاں ہوتی ہیں نا, شریف فیملیز کی بچیاں ہوتی ہیں نا, وہ یہ تو نہیں ہے کہ جو اس بازار سے آئی ہیں. اب وہ لباس جو NC کی بچیاں آج سے 15 سال پہلے پہنتی تو تھیں لیکن پوری چادر میں لپیٹ کے باہر نکلتی تھیں, وہ آپ کے گھروں کی بچیاں جو شریف فیملیز ہیں, باپ اترتا ہے جی 50 سال کا 55 سال کا باپ ہے, ہیلمٹ پہنی بائک پہ اتر رہا ہے, اور وہ کوئی بڑا یہ نہیں ہے کہ جی وہ بڑی جی ہائی کلاس جس کو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں. ٹک ٹاک کا ایک جو افیکٹ آ گیا نا, یہ ٹک ٹاک آ گیا, سوشل میڈیا. اصل وجہ یہ کہ ہم اپنے اوقات سے زیادہ دکھنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا یار ٹیلی ویژن جو نا, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن اب ایک عام چیز ہوگی نا. ہمارے استاد تھے پرائمری اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے, وہ عالم دین بھی تھے, تو انہوں نے ٹی وی خریدا. آج سے یہ 35 سال پرانی بات کر رہا ہوں, جس وقت یہ انہوں بہت برا نے 35 سال پہلے ٹی وی خریدا بلیک اینڈ وائٹ. یقین کریں پورے لاہور کے مذہبی طبقات میں اور علماء میں یہ بات ڈسکس ہوئی. جی مولانا, اب نام نہیں لیتا, میرے استاد ہیں, مجھے ان سے پیار بھی بڑا تھا, تو جمعہ بھی پڑھاتے تھے, ویسے اسکول ٹیچر تھے, تو انہوں نے ٹی وی لیا. ایک بڑی عجیب بات تھی. اب ٹی وی نہ ہونا خبر ہے, میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. یقین کریں میں جب کسی کو بتاتا ہوں میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے. صحیح بات. لیکن شیخ اب موبائل ہے تو سب کچھ, اپنی بات صحیح ہے نا, وہ ہر چیز آ گئی نا. میں کہنے کا مطلب یہ تھا, اب ٹیلی ویژن نے نا پتہ ہوا کیا تھا, آپ کی برین واش کر لی. ٹیلی ویژن نے یہ نہیں کہا ایک دم سارا کچھ نہیں ہوا, آہستہ 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 ہوتا ہے. خطوات الشیطان. پانی کی ایک ٹوٹی کھول دینا اور اس کے اندر اس کا پانی اتنا کھولے جس سے قطرہ گرے اور نیچے پتھر رکھ دیں. بالکل, وہ آپ ایک سال بعد آئیں گے نا, وہ پتھر میں سوراخ ہو چکا ہوگا. پانی کے قطرے کی کیا اوقات ہے, کچھ بھی نہیں. پانی کی قطرے کی, سمندر بھی یوں پورا آ جائے نا, پتھر کو توڑ نہیں سکتا, پتھر کے اوپر سے گزر جائے گا, لیکن پانی کا ایک قطرہ اس پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. یہ آہستہ آہستہ انہوں نے. اور اس میں ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا موقع بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بالی ووڈ ہے نا, اس نے جو فیملی ویلیوز اور جو ہماری سوسائٹی کو ڈیٹیریٹ کیا ہے یا ڈراموں نے کیا ہے, بالکل. اور یہ جو پروڈکشن والے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار ہم یہ کیوں بنا رہے ہیں, یہ کیوں دکھا رہے ہیں. اور خاص کر یہ پیمرا والے جو ہے نا, یہ اپنے مفادات دیکھ کے جس طرح اس کو روکا تھا جس نے مووی زرداری پہ بنائی تھی مالک, اور جب اس کا سب کچھ بک گیا, باہر چھوڑ کر آیا, جو الفا بریوو چارلی ڈرامہ کیا کرتا تھا, تو اس کے تو سب کچھ بک گیا. اس نے کس پہ بنائی تھی؟ پاکستان کے سیاستدانوں پہ بنائی تھی. لباس جو ہوتا ہے, لباس آپ کو میں بتاؤں, بتدریج جو تبدیلی ہوتی ہے نا, یہ حالت یہ ہو چکی ہوئی ہے, اور آپ کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو نظر آنا کہ مذہبی طبقات کی بعض خواتین بھی اس زد میں آ چکی ہوئی ہیں. میں نے آج اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا, میں اپنے گھر سے نکلا ہوں, اردو بازار میرا دفتر ہے, تو جب میں گزرا ہوں, اب جین مندر کا علاقہ ہے, یہ خالصاً روایتی علاقہ ہے نا جی. بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی ڈیفینس کی مارکیٹ کا علاقہ ہے جن کے پاس پیسہ بے پناہ ہے اور ان کو پرواہ نہیں ہے. وہاں سے گزر رہا ہوں تو میں نے کہا یار دیکھو بچیوں کے لباس دیکھو کہ حجاب کیا ہوا ہے. یہ ایسی بچیاں نظر آتی ہیں, حجاب کیا ہوتا ہے, ٹائٹس پہنی ہوتی ہیں. مطلب یہ کہنے کا اب یہ کیا ہوتا ہے, یہ والدین کا قصور ہے, والدین کا ذہن چینج ہو چکا ہے نا. یہ میرا خیال ہے ہماری کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ہم یہ جو ایشوز ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, اور آپس میں ایک لڑائیوں میں اور ڈبیٹس میں پڑ جاتے ہیں جو بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کولیکٹیولی کام کرنا چاہیے. ایک میں نے اور بات نوٹ کی ہے کہ لوگوں میں خیر بہت زیادہ ہے, چاہے آپ جس طرح مرضی ان کا لباس ہو, ٹھیک ہے, نیکی کا خیر میں بہت نکالنے کی ضرورت ہے بس. اور ایک یہ جو مائنڈ ہوتا ہے نا کہ ہاں یار یہ چیز تو غلط ہے, میں کر رہا ہوں, یہ میری کمزوری ہے, ورسز ایک مائنڈ سیٹ کہ یار یہ تو چیز ہی ٹھیک ہے. تو یہ بھی اکثر لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ اب فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں, میوزک بھی جائز ہے, وہ گاندھی صاحب نے یہ کہہ دیے تو وہ بھی جائز ہے, اسموکنگ کرتے ہیں اسموکنگ بھی جائز ہے. تو اگر ہم میں یہ مینٹیلٹی آ جائے نا کہ ٹھیک ہے یہ گناہ کا کام ہے, ہم کر رہے ہیں, ہمارا ایمان لو ہے, بجائے اس کے وہ والی مینٹیلٹی آ جائے کہ نہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کافی ہیلدی ڈسکشن رہی, ہم نے آلموسٹ ہر ایلیمنٹ ٹچ کیا. میں آخر میں آپ کو ہی اسٹیج دینا پسند کروں گا کہ آپ ہی کو اس کو وائنڈ اپ کریں انشاءاللہ. دیکھیں جی, گفتگو میں سمجھتا ہوں آلموسٹ ہر موضوع پہ کوئی نہ کوئی تھوڑی تھوڑی جو اس کے مختلف پہلو ہیں سب ڈسکس ہو چکے ہیں. ایک بات میں ضرور کہوں گا, آپ نے تھوڑی سی بات کی تھی, وہ بات رہ گئی, وہ بات آخری کر کے ہم ختم کرتے ہیں. میں اپنی بہنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں اور اپنی بہنوں کو کہوں گا کہ دیکھیے زمانے کی سرد گرم ہوائیں جو ہوتی ہیں نا وہ چلتی رہتی ہیں, ہر دور میں چلتی رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی تھیں اور آج تک چل رہی ہیں. ہمارا ایمان بھی ہم سے تقاضا کرتا ہے اور ہماری پرسنالٹی بھی ہم سے تقاضا کرتی ہے. مسلمان مومن کو مضبوط ہونا چاہیے. سیدنا عمر کے دور میں ایک نوجوان جا رہا تھا, اس کی کمر جھکی ہوئی تھی, وہ جھکی کمر سے جا رہا تھا. سیدنا عمر نے اس کو بلایا, بات سنو تم بیمار ہو؟ اس نے کہا جی نہیں. پھر غالباً اس کو ایک لگائی اور اس کو کہا سیدھا ہو کے چل, مومن کو مضبوط نظر آنا چاہیے. تو یہ ہماری بہنیں جو ہیں نا, یہ ان کو بھی مضبوط نظر آنا چاہیے. مجھے پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا انگلینڈ سے,
تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، ہماری اچھی بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا میری اہلیہ بھی ڈاکٹر ہے لیکن وہ جاب نہیں کرتی، وہ بھی دونوں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے میری اہلیہ جاب نہیں کرتی اس لیے کہ اب وہ کہتے ہیں سوچ رہی ہیں، اب یہ نہیں کہتے کہ اس لیے جاب نہیں کر رہی کہ مذہبی ہیں جی جاب نہیں سمجھتے، اب وہ جاب کرنا چاہ رہی خاتون، لیکن کیوں نہیں جاب کی؟ وہ کہتی میں سمجھتی ہوں کہ میرے بچوں کو میری زیادہ ضرورت ہے، بچوں کو تربیت کی زیادہ ضرورت ہے. یعنی ایک خاتون ڈاکٹر بنی، اس نے اپنا اس کا کیریئر موجود ہے، لیکن اس نے اب یہاں پہ یہ نا کوئی فتویٰ لگا دے جی یہ سیڈ ضائع کی، سیڈ ضائع نہیں ہوتی اس طرح کہ دیکھیں بات سنیں، نفع نقصان کا سودا ہوتا ہے. یہ سیڈ ضائع نہیں ہوتی، ایک سیڈ بچانے کے لیے 4 بچے برباد کر لیے جائیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری مائیں جو ہے نا، ہماری مائیں یہ اگر مضبوط ہوں گی ہماری اگلی نسل مضبوط ہوگی. صحیح بات ہے. ہماری جو خواتین ہیں ان کو اپنے اس پردے کے اوپر، میرے بھائی نے بڑا درست کہا تھا، اس پردے کو اپنا فخر بنا لینا چاہیے. خرابی تب آتی ہے کہ ایک داڑھی والا چلا جاتا ہے 10 بندوں میں جو بغیر داڑھی کے ہیں، ایک پردے والی چلی جاتی ہے 20 خواتین میں جنہوں نے نامناسب لباس پہنا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے. یہ خرابی بنیادی. ہماری بچیاں دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنی پرسنل چیزیں نہیں ڈسکس کرتا تھا، لیکن میری بچیاں ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہی ہیں. میری بڑی بیٹی جو مطلب ڈاکٹر تک بن چکے ہیں میری فیملی میں. میری بانجیاں پردے میں ڈاکٹر ہیں، پردے میں ڈاکٹر بنی ہیں. لیکن کیا ہوا یہ کہ ہم نے اپنے گھروں میں پردے کو فخر بنا لیا. صرف اتنا فرق ہے، ایک جملے کی بات ہے، صرف ہم نے اپنے گھروں میں پردے کو فخر بنا لیا. ہماری بچیاں جو ہیں نا وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتی. یہ بچیاں دیکھیں، بچے کمزور ہوتے ہیں، ان کا یہ تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر ہم نے کوئی انجیکٹ کر دیا ان کو کوئی ایسی چیز کہ وہ جی اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر کا ماحول اس طرح کا بنائیں، والدین جو وہ دین سے تعلق مضبوط رکھیں، دین کو اپنا فخر بنائیں، دین کو اپنی عزت سمجھیں کہ دین کے سبب ہمیں عزت ملی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے کہ عمر فاروق کو کون جانتا تھا، آج اس دین کے سبب مجھے عزت ملی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سمجھیں کہ یار ہم معزز ہیں. ہمارے ڈاکٹر فضل علی صاحب بڑی عجیب بات کرتے ہوتے ہیں، وہ پردے کے حوالے سے کہتے ہوتے ہیں کہ جو بے پردہ خواتین ہیں نا، ان سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ افسوس یہ بیچاری کس راستے پہ جا رہی ہے. ان کو مطلب میں نہیں کہتا ان کو حقیر سمجھنا چاہیے، لیکن ہونا یہ چاہیے، احساس برتری ہونا چاہیے اس میں پازیٹیو احساس برتری، فخر جائز ہے. تو میں اپنی بہنوں سے بات کہوں گا کہ اپنے پردے کو اپنا فخر بنا لیں. بالکل. اور اپنے دیندار بھائیوں کو کہوں گا کہ وہ جب باہر جاتے ہیں، باہر کا ماحول دیکھتے ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ماحول کے اوپر توجہ دیں، اپنے بچوں پہ توجہ دیں، بچوں کی تربیت کریں. ہمارے یہاں بہت بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کو کوئی اتنا اہم پہلو نہیں سمجھتے. میں پیرنٹنگ کا لیول، کیونکہ ہم دونوں ایجوکیشن انڈسٹری سے، پیرنٹس کو تو یہی نہیں پتا کہ بچہ کون سی کلاس میں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سبجیکٹ، اور یہ پوچھتے ہیں کہ دیکھوں گا میں، پتہ نہیں آج آیا کہ نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں چھٹی کی ہے، یا گھر سے نکلا کہ نہیں نکلا، میں پوچھوں گا. تو پیرنٹنگ کا لیول میں اکثر اپنی ہر جگہ جہاں پہ بھی بیٹھتا ہوں بہت زیادہ نیچے ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے. میں ایک لاسٹ ایڈوائز یہ دینا چاہتا ہوں کہ عورتیں ہی عورتوں کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، ہماری سوسائٹی میں اگر آپ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو اور والد بھی اپنے بیٹیوں کو جب وہ پردہ کریں ان کو شاباشی دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، بولی بیٹا مجھے آپ پر بہت فخر ہے، شاباش، آپ نے بہت اچھا کیا، قسم سے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کے 2 میٹھے بول سے نا اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور میرا خیال ہے پریکٹیکلی اگر ہم مردوں کو بھی عورتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی انہیں چھیڑ رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، تو یو شوڈ بی دیئر، کیونکہ وہ ایمان میں تو ہماری بہنیں ہی ہیں. بالکل. تو میرا خیال ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.